Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Friends, today I'm going to teach you 5 idioms with color black. बहुत सारे कलर्स होते हैं जिन कलर्स के ज़रिए भी idioms और phrases और phrasal verbs वगैरह वो बनते हैं, और ये जो है वो एक आपकी स्पीकिंग के अंदर ओवरऑल बहुत ज़्यादा ब्यूटी पैदा कर देते हैं. बहुत मज़ा आता है कलर्स के साथ. अगर आपको idioms याद हो जाए ना, तो idioms हो या वोकेबलरी हो, कुछ भी चीज़ हो, कलरिंग के अंदर अगर आप डिफाइन करें तो बड़ा मज़ा आता है. ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कलर ब्लैक के idioms हैं, और मैंने कुछ निकाले हैं रिसर्च करके, 5-6 निकाले हैं तकरीबन, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. Top 5 idioms with color black in English by Spoken English in Urdu. Black and white. Number 1 we have is black and white, meaning think of everything or judge everything as either good or bad. यानी कि किसी भी चीज को हर चीज के हवाले से ये अपनी सोच बना लेना, ठीक है, या एक अपना एक अंदाजा बना लेना कि वो अच्छी है या बुरी है. यानी चीजों को जज करना एक तरीके से शुरू कर देना, हर चीज के बारे में सोचना या किसी के अच्छे या बुरे होने के मुताल्लिक अंदाजा लगाना, इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एन एग्जाम्पल हियर. ही ट्राइज टू सी एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑल्दो ही नोज दिस इज इम्पॉसिबल. He tries to see everything in black and white although he knows this is impossible. वो हर चीज को अच्छे या बुरे होने के एतबार से देखने की कोशिश करता है, हालांकि वो जानता है कि ये नामुमकिन है. Although he knows, हालांकि वो जानता है this is impossible, ये नामुमकिन है. तो he tries to see everything in black and white, यानी कि वो हर चीज को अच्छे होने के या बुरे होने के एतबार से जजमेंटल होके हर चीज को वो देखता है. तो देखें कितना, अगर आप एक नेटिव स्पीकर के सामने भी इस तरीके से बोलेंगे, बाज औकात नेटिव यानी जिनकी मदर लैंग्वेज है, ठीक है, जिनकी मादरी जबान है इंग्लिश, उनके सामने भी बाज औकात अगर आप कलर इडियम्स को यूज करते हैं तो उनमें से भी बाज एक को नहीं पता होता. तो आपकी यानी स्पीकिंग पावर के अंदर बहुत ज्यादा इन्हेंसमेंट पैदा करने के लिए आप इस तरह के जो इडियम्स हैं वो यूज करते हैं. तो लेट्स मूव टू दी सेकेंड वन. अगर फर्स्ट वन आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. द सेकंड वन वी हैव हियर इज ब्लैक आउट. ब्लैक आउट मीनिंग टू डार्कन बाय पुटिंग आउट और डिमिंग इलेक्ट्रिक लाइट्स. टू डार्कन बाय पुटिंग आउट और डिमिंग इलेक्ट्रिक लाइट्स मतलब कि अंधेरा कर देना. इन शॉर्ट आप ये समझ लें, रोशनी को कम करना, डिम करना इलेक्ट्रिक लाइट्स को, या फिर अंधेरा कर देने को क्या कहते हैं, ब्लैक आउट. ये इसका पहला मीनिंग है. इसका दूसरा मीनिंग भी है, मतलब दो माना में ये इस्तेमाल होता है. दूसरा मीनिंग इसका है टू लूज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस कहते हैं शऊर को, ठीक है, यानी कि होश को. इंसान अपने होश और हवास में होता है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस. तो होश खो बैठना, टू लूज कॉन्शियसनेस, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है ब्लैक आउट. और टू डार्कन बाय पुटिंग आउट और डिमिंग इलेक्ट्रिक लाइट्स यानी कि अंधेरा कर देने के लिए भी ब्लैक आउट. ज्यादातर नॉर्मली हम उर्दू में भी बोल रहे होते हैं, मतलब उर्दू में भी बहुत ज्यादा हमारे इंग्लिश वर्ड्स अब शामिल हो गए हैं. तो उर्दू कन्वर्सेशन में भी हम कहते हैं ना यार ब्लैक आउट हो गया बिल्कुल ही, यानी कि अंधेरा अंधेरा कर दिया गया, फुल अंधेरा घुप कर दिया गया. तो हमारे पास दोनों मीनिंग्स के लिए एक एक एग्जाम्पल मौजूद है. फर्स्ट मीनिंग जो है टू डार्कन बाय पुटिंग आउट और डिमिंग इलेक्ट्रिक लाइट्स, ठीक है, मतलब अंधेरा वगैरह कर देना. इसके लिए एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द वॉर पीपल इन द सिटीज वर फोर्स्ड टू ब्लैक आउट देयर विंडोज सो दैट द एनिमी एयरक्राफ्ट कुड नॉट सी देम. ड्यूरिंग द वॉर पीपल इन द सिटीज वर फोर्स्ड टू ब्लैक आउट देयर विंडोज सो दैट द एनिमी एयरक्राफ्ट कुड नॉट सी देम. यानी कि जंग के दौरान शहरों में फोर्स किया जाता था, यानी जबर किया जाता था लोगों के ऊपर, टू ब्लैक आउट देयर विंडोज, अपनी खिड़कियों को बंद करके अंधेरा कर लेने के ऊपर उनको जबर किया जाता था. क्यों? उन्हीं के फायदे के लिए, ताकि सो दैट द एनिमी एयरक्राफ्ट, दुश्मनों का जो जहाज है, कुड नॉट सी देम, वो उनको ना देख सके. ये तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बता दिया. अब देख लेते हैं मुहावरातन.
جنگ کے دوران لوگوں سے جبرن ان کی کھڑکیوں میں اندھیرا کروا دیا گیا تاکہ دشمن کے ہوائی جہاز انہیں دیکھ نہ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے یوز کیا بلیک آؤٹ کا. سٹیز ور فورسڈ ٹو بلیک آؤٹ. ٹھیک ہے, تو شہروں کو کیا کیا جاتا تھا؟ بلیک آؤٹ, یعنی کہ ان میں اندھیرا کروا دیا جاتا تھا. Now the second meaning we had was to lose consciousness, یعنی کہ ہوش کھو بیٹھنا. تو اس کی ایگزامپل ہے suddenly the man blacked out during the parade. ٹھیک ہے, کہ پریڈ کے دوران اچانک سے آدمی بے ہوش ہو گیا یا ہوش کھو بیٹھا. suddenly اچانک سے the man blacked out, ہوش کھو بیٹھا, آدمی ہوش کھو بیٹھا during the parade, یعنی کہ پریڈ کے دوران. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ لوگ کوئی مجھے اس کی ایگزامپل بتائیں. ٹیک یور ٹائم, اف یو کین رائٹ اینی ایگزامپل فار بلیک آؤٹ ان کامنٹس بلو. Then I will check and I will let you know if you have made it correct or not. Now let's move to the third one. Third one is black sheep of the family normally. ٹھیک ہے, black sheep آپ یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, محاورہ کالی بھیڑ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اردو میں بھی ہوتا ہے, انگلش میں بھی ایز اٹ از ہی ہوتا ہے. اور نارملی یہ محاورہ گھر کے کسی فرد کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو اس لیے یہاں پہ بریکٹ میں آف دا فیملی لکھا ہوا ہے. میننگ کیا ہے اس کا؟ پرسن ہو از ا ڈسگریس اور embarrassment to a family or group. A person who is a disgrace or embarrassment to a family or group. ایسا شخص, a person, ایک شخص یا ایسا شخص who is disgrace, جو کہ کیا ہو؟ ذلت آمیز ہو. ٹھیک ہے, ذلت ہو, اور embarrassment, شرمندگی کا باعث ہو. ٹھیک ہے, ذلت آمیز ہو یا شرمندگی کا باعث ہو. وہ فیملی, کسی خاندان کے لیے یا کسی گروہ کے لیے. ایسا شخص جو کسی خاندان یا گروہ کے لیے ذلت آمیز اور شرمندگی کا باعث ہو. تو یہ کہتے ہیں بلیک شیپ, کالی بھیڑ اس کو کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل, the man is the black sheep in his family and is the only member who has not had a successful career in life. یعنی یہ آدمی اپنے خاندان کی کالی بھیڑ ہے اور واحد فرد ہے جس کا کوئی کامیاب مستقبل یا زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بلیک شیپ کی ایک ایگزامپل ہو گئی. اب آپ بلیک شیپ کے جو ہے وہ سینٹینسز بنائیں اور کامنٹ کریں تاکہ میں آپ کو کریکٹ آپ کا بتا سکوں کہ آپ کا آنسر کریکٹ ہے یا کریکٹ نہیں ہے. Now let's move to the fourth one that we have. In the black. In the black یعنی کہ بہت زیادہ آپ کے پاس نفع ہو گیا کسی چیز کا, آپ نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے کسی چیز میں, کامیابی حاصل کر لی ہے, تو which means کہ آپ بلیک میں ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, the company has been in the black since they began to adopt many new ideas to cut costs. The company has been in the black since they began to adopt many new ideas to cut costs. یعنی جب سے اس کمپنی نے اخراجات کو گھٹانے کے لیے بہت سے نئے خیالات یا سوچ و فکر یعنی آئیڈیاز کو اختیار کرنا شروع کیا ہے, تب سے یہ نفع میں ہے. ٹھیک ہے, تب سے یہ کیا ہے؟ بلیک, ان دی بلیک ہے, یعنی کہ نفع میں ہے. جب سے اس کمپنی نے اخراجات کو گھٹانے کے لیے, the company has been in the black, یہ کمپنی جو ہے وہ نفع میں ہے, ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے. since, جب سے, they began to adopt, انہوں نے شروع کیا ہے, adopt مطلب اختیار کرنا, many new ideas, بہت سارے نئے نئے آئیڈیاز, نئی سوچ, نئی فکر, نئے خیالات وغیرہ, to cut costs, اپنے اخراجات کو کم کرنے والے نئے نئے آئیڈیاز کو. ٹھیک ہے, now let's move to the fifth one. The fifth one we have here is as black as thunder. As black as thunder یعنی کہ full of rage اور hostility. hostility کہتے ہیں دشمنی کو, rage کہتے ہیں غصے کو, یعنی غصے سے بھرپور یا دشمنی سے بھرپور. ٹھیک ہے, کوئی شخص جب ہوتا ہے اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ وہ دشمنی پر اتر آتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے. like the black clouds, جس طریقے سے کالی گھٹا ہوتی ہے, کالی گھٹا جو ہوتی ہے, کالے بادل جو ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, گرجدار طوفانی بادل جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر انسان کو ڈر لگتا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص اتنا شدید غصے میں آ جائے کہ اس کو دیکھ کے دوسرا شخص خوفزدہ ہو جائے, ڈر لگنے لگے, تو اتنے شدید غصے کے لیے یہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے as black as thunder. For example, when I looked him, his face was as black as thunder and I knew that I was in trouble. یعنی when I looked him, جب میں نے اسے دیکھا, his face was as black as thunder, یعنی اس کا چہرہ کالی گھٹا کی طرح کالا ہوا تھا, مطلب کالی گھٹا کی طرح اس کا چہرہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. And I knew that I was in trouble, اور میں سمجھ گیا اس کو دیکھتے ہی, میں جان گیا اسے یہ دیکھتے ہی اس کا چہرہ کہ میں اب مشکل میں ہوں, یعنی کہ اب وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے والا ہے. جب میں نے اسے دیکھا, اس کے چہرے پر گویا کہ کالی گٹھا چھائی ہوئی ہے, وہ شدید غصے میں تھا, اور میں سمجھ گیا, میں جان گیا کہ میں مشکل میں ہوں. میں سمجھ گیا, میں جان گیا, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ناؤ ایک اور ہے, 5 کا میں نے کہا تھا, لیکن ایک اور میں نے اینڈ میں آپ کے لیے جو ہے وہ نکال لیا. That is as black as coal, یعنی کوئلے کی طرح کالا. As black as coal یعنی کوئلے کی طرح کالا. For example, Jose is as black as coal, یعنی کہ Jose کوئلے کی طرح کالا ہے. Jose ایکچولی, اب آپ کو یہاں پر یہ کنفیوژن ہو سکتا ہو کہ یہاں پر تو J لکھا ہوا ہے اور اس کو پڑھا جو ہے وہ ہے سے جا رہا ہے, یعنی H سے جا رہا ہے. تو انگلش میں کچھ نام ایسے ہیں, کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں, نارملی اسپینش ورڈز ہوتے ہیں, اسپینش نام ہوتے ہیں جو کہ لکھے J سے جاتے ہیں لیکن وہ پڑھے H سے جاتے ہیں. تو this is one of them. Jose is as black as coal, یعنی کہ Jose جو ہے وہ کوئلے کی طرح کالا ہے. آپ لوگ کو یہ اگر سمجھ میں آیا ہے تو کمنٹ کریں, اس کی مزید ایگزامپلس بنائیں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ کی جتنی بھی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ کو یاد رہے گا. یہ یاد رکھیے, کسی بھی چیز کو دیر تک یاد رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے فار دا ٹائم بینگ تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, یاد بھی ہو جائے گی, لیکن پھر آپ کچھ ہی دنوں میں وہ چیز بھول جائیں گے. Alright, okay, that's it for the day. I hope that you guys must have liked this video. If you have liked it, please thumbs up, and if you did not like it, you can just dislike it. And for more videos like this one, please don't forget to subscribe Spoken English in Urdu. Thank you so much. Assalamu alaikum.